بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، بعض دفعہ لوگ جو ہے وہ آپ کو ایک کنال جگہ سیل کریں مثال کے طور پر، اور ساتھ میں کہیں جی یہ 10 مرلے اور ہے، یہ ایک کنال کی آپ کو رجسٹری کر کے دوں گا اور 10 مرلے کا آپ کو اسٹامپ کر کے دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے وہ جو جس جگہ کا وہ اسٹامپ کر کے دے رہا ہے اسے چیک کرنا ہے، پٹواری کے پاس جا کر اس کا ریکارڈ چیک کرنا ہے کہ یہ جگہ جو ہے آیا یہ شام لاٹ ہے یا کسی کی مالکی ہے۔ اگر تو وہ اس کے حصے میں آتی ہے اور شام لاٹ رقبہ ہے تو آپ لے سکتے ہیں، لیکن اگر وہ کسی دوسرے کی مالکی ہے اور آپ کو قبضہ سیل کر رہا ہے تو یاد رکھیں یہ اس طرح سے زمین خریدنا بھی قانوناً جرم ہے اور بیچنا بھی قانوناً جرم ہے کہ کسی کی جگہ کا آپ اسٹامپ کر کے دے دیں اور اس اسٹامپ کی کوئی قانونی ویلیو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ مطلب جس بندے کی جگہ ہے وہ سیل ہی نہیں کر رہا ہے تو آپ دوسرے بندے سے خرید رہے ہیں، تو آپ کے ساتھ فراڈ تو ہو رہا ہے لیکن یہ اسٹامپ جعلی ہے نا، ٹھیک ہے؟ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ پراپرٹی خریدتے وقت احتیاط کریں، اور جو اضافی رقبہ آپ کو رجسٹری کے علاوہ کو بندہ سیل کر کے دے رہا ہے اس کا ریکارڈ چیک کرنا بہت ضروری ہے کہ آیا یہ جگہ جو ہے یہ اس کے پاس کس طریقے سے آئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بندے جو ہے وہ مکان خریدتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی یہ مکان 6 مرلے کا ہے، 5 مرلے رجسٹری کر کے دیں گے اور 1 مرلہ آپ کو اسٹامپ کر کے دیں گے۔ اب دیکھیں بھائی، اس کا ریکارڈ چیک کرنا آپ کو آنا چاہیے۔ ریکارڈ میں دیکھنا پڑے گا کہ وہ 1 مرلے کا اصل مالک کون ہے، زندہ ہے، فوت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس کے پاس وہ رقبہ کیسے آیا، اس کا اس 1 مرلے میں اس کی والدہ کا یا والد کا یا کسی بہن بھائی کا یا اس کا کوئی حصہ بنتا ہے یا نہیں بنتا، یہ ناجائز قابض ہے یا اسی کے ہی باپ دادا کی یہ زمین ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ چیک کرنا پڑیں گی۔ اور یہ کیسے چیک ہوں گی؟ جب آپ کو ریکارڈ پڑھنا آئے گا، جب آپ جا کر اس کی جو ہے عکس شجرہ دیکھیں گے، اس کی پرانی جمع بندیاں چیک کریں گے، تو پھر ہی آپ جو ہے وہ جان سکیں گے کہ یہ 1 مرلہ جو ہے یہ کہاں سے آیا ہے۔ جب تک آپ کو معلوم نہ ہو کہ یہ مالکی ہے یا شام لاٹ ہے یا کس طریقے سے اس کے پاس آیا ہے، تو تب تک جو ہے وہ مکان اگر آپ خریدتے ہیں تو کل کل کو ایشو بن سکتا ہے، پھر عدالت میں کیس بھی چلے گا، پھر آپ کے ساتھ مسائل بھی ہوں گے، پیسے دے کر آپ مشکلات خرید لیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ خالی قبضے کو دیکھ کر، ٹھیک ہے جی، کسی بندے کے خالی قبضے کو دیکھ کر آپ نے جگہ نہیں خرید لینی جب تک آپ ریکارڈ میں تسلی نہ کر لیں کہ ریکارڈ کے مطابق اس کا مالک کون ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں بندہ مالک ہے تو آپ نے اس سے کہنا ہے ٹھیک ہے بھائی، آپ اس کے ساتھ لین دین کریں اس جگہ کا، ٹھیک ہے؟ وہ بھی فرد نکلوا کر اپنی دے اور آپ بھی دیں۔ 6 مرلے کا مکان ہے، 5 مرلے کی آپ فرد نکلوائیں، 1 مرلے کی وہ نکلوائیں، اور پھر مشترکہ جو ہے آپ اس کا جو ہے وہ خواہ ایک اسٹامپ کر لیں، خواہ دونوں سے الگ الگ اسٹامپ کر لیں خرید کے، تو آگے سارا پروسیس آپ نے کرنا ہے، ورنہ آپ کے مکان کا مسئلہ ہی بنا رہے گا۔ یاد رہے خصوصی طور پہ یہ جو مکان دکانیں جو ہے وہ پلازے ٹائپ ہوتے ہیں، اس میں جو ہے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ لوگ اس میں مالک ہیں تو سب کے ساتھ آپ نے لین دین کرنا ہے۔ کھلا زرعی رقبہ ہے، اگر مثال کے طور پہ ادھر 2 مالک ہیں، 10 مرلے آپ نے مالکی لی، 10 آپ قبضہ لیا، کچھ مسئلہ بن گیا، آپ واپس دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں، آپ قبضہ چھوڑ دیں گے، لیکن پلازے کا آپ کیا کریں گے، دکان کا آپ کیا کریں گے، مکان کا کیا کریں گے، کیسے اسے چھوڑیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو دکان مکان پلاٹ کو جو ہے پلازے کو خریدتے ہوئے آپ نے سب سے پہلی بات یہ پوچھنی ہے اس میں مالک کتنے ہیں، اور پھر یہ پیمائش بھی کرانی ہے اس کی کہ یہ پلازہ بنا کتنی جگہ پہ ہے، یہ مکان بنا کتنی جگہ پہ ہوا ہے، یہ دکان کی پیمائش ہے کیا، اور ریکارڈ میں یہ کتنے مالک ہیں۔ اگر کم زیادہ ہے تو پھر اس کمی پیشی کو ریکارڈ کے مطابق درست کرنے کے لیے خریدنے سے پہلے جو ہے وہ سارے آپ نے اقدامات کرنے ہیں اور معاملات کو چیک کرنا ہے، تاکہ بعد میں جو ہے خریداری کے بعد پھر آپ تھانے کے پرے پنچایت کے اور عدالت کے جو ہے وہ چکر نہ لگاتے پھریں۔